عرض کرنی تھی بابا جان کہ رمضان المبارک میں حرم پاک یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں روزہ رکھنے کا یا افطار کرنے کا کیا ثواب ہو؟ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے رمضان المبارک کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بذات خود ہی رمضان کے اندر ایک نفل نیکی جون سی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا جائے، یعنی اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے جن سے۔ اور پھر آپ نے جو سوال کیا کہ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ حرمین شریفین کے اندر روزہ رکھنے کی کیا اس کی فضیلت ہے یا اہمیت ہے، تو ایک حدیث مبارک مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث کو اگر آپ غور سے سن لیں گے یا سمجھ لیں گے تو آپ کو اس کی ثواب کی اور مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے کی کے ثواب کی آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے کی اہمیت یا مدینہ طیبہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا کیا ثواب یا کیا درجہ اور کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ ایک نماز کے برابر ہے، یعنی اگر ایک شخص نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تو وہ صرف ایک نماز کا اس کو ثواب ملے گا، ایک نماز ہے اس کے لیے۔ اور اگر وہ محلے کی مسجد میں جا کے پڑھے تو پھر 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ پڑھی اس نے ایک نماز ہے، گھر میں بھی اس نے ایک نماز ہی پڑھی ہے اور محلے کی مسجد میں بھی اس نے ایک ہی نماز پڑھی ہے، مگر محلے کی مسجد میں جب وہ جا کر نماز پڑھے گا تو پھر وہ ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے، وہ ایک نماز 25 نمازوں کے برابر۔ اور اگر وہ ایسی مسجد میں جا کر پڑھے جہاں جمعہ شریف ہوتا ہے تو اس بڑی وہاں پر بھی ایک ہی نماز ہے اس مسجد کے اندر، مگر وہ 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ گھر میں اگر نماز پڑھی ہے تو وہ ایک نماز ہے، لیکن محلے کی مسجد میں پڑھی ہے تو وہ 25 نمازیں ہیں، پڑھی وہاں پر بھی آپ نے ایک ہی نماز ہے۔ اور اگر آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہ 500 نمازوں کا ثواب ہے، پڑھی آپ نے وہاں پر بھی ایک نماز ہی ہے جون سی ہے۔ اور اگر آپ نے مسجد اقصیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی، یا حضور نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھی، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف ہے، میری مسجد میں نماز پڑھی، تو نماز وہ بھی ایک نماز ہی ہے، نماز وہ بھی ایک ہی نماز ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک نماز پڑھی تو ایک نماز، محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو 25 نمازیں، جمعہ شریف جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھی تو نماز آپ وہ بھی ایک ہی پڑھ رہی ہیں، وہاں 500 نمازوں کا ثواب۔ اور حضور نے فرمایا اگر مسجد اقصیٰ میں یا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھی وہ بھی ایک ہی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، 50,000 نمازوں کے برابر ہے، 50,000 نماز۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مسجد حرام میں، اور اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتا ہے، آپ نے بات کی نا حرمین شریفین کی کہ روزہ ہم یہاں پر بھی رکھتے ہیں، تو روزہ اگر ہم مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں رکھیں، میں آپ کا اشارہ لازماً مسجد حرام سے ہوگا اور مسجد نبوی سے ہوگا، ان دونوں جگہوں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اگر ہم روزہ رکھیں تو وہاں روزہ رکھنے کا کیا ثواب اور اس کی فضیلت ہے، تو وہاں کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو اس حدیث سے خود پتہ چل گئی ہوگی کہ اگر یہاں پہ بھی تو آپ نے نماز پڑھی ہے نا، تو یہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز، اور اگر آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے تو کتنی نمازیں ہو گئیں؟
50,000 نمازیں پڑھی آپ نے، وہاں پر بھی ایک نماز، یہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب. مگر اگر آپ نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، آپ کے نزدیک مسجد نبوی میں، حرم نبوی میں آپ نے نماز پڑھی تو اس ایک نماز کا، وہ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو یہیں سے آپ کیلکولیٹ کر لیں. اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ نے یہاں روزہ رکھا ہے تو وہ ایک روزہ، اور وہاں جو آپ نے روزہ رکھا ہے تو وہ 50,000 روزوں کے برابر ہے. اور اسی طرح مسجد حرام کو آپ لے لیں، مکہ مکرمہ، وہاں اگر مسجد حرام کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بندہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز جو سی ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. 1,00,000 نمازوں کے برابر. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو روزہ آپ یہاں رکھ رہے ہیں وہ ایک روزہ، اور وہاں جو آپ مسجد حرام میں روزہ رکھ رہے ہیں وہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے. 1,00,000 رکھ آپ ایک روزہ ہی رہیں گے، رکھ ایک روزہ. اور اگر مسجد نبوی میں رکھ رہے ہیں تو 50,000 روزوں کے برابر، اور اگر مسجد حرام میں رکھ رہے ہیں تو پھر وہ 1,00,000 روزوں کے برابر. تو یہاں سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا ثواب ہے. یہیں سے آپ کو اس حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ حضور نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز، محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 25 نمازیں، جامعہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو 500 نمازیں، اور اگر مسجد اقصی یا مسجد نبوی میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 50,000 نمازیں. حالانکہ پڑھ وہاں پر بھی ایک ہی رہا ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی ایک نماز ہی پڑھ لیں، مگر وہاں 50,000 نمازیں. معلوم ہوا کہ جگہ کے بدلنے سے اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت اور اس کے درجات اور اس کا ثواب اور اس کی فضیلت تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسجد حرام کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر اگر پڑھے تو 1,00,000 نماز. ایک اور حدیث ہے کہ ابن ماجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا، جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہوں کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. یعنی ایک رمضان آپ کو یہاں مل رہا ہے اور ایک رمضان آپ کو مکہ میں مل رہا ہے. تو اس حدیث جو میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی نماز والی، آپ کو اس کی بھی انٹرپریٹیشن اس حدیث کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 1,00,000 جس نے رمضان مکہ میں پایا، 1,00,000 رمضان کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی میں 50,000. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 لکھ. اچھا، رمضان میں تو ویسے یہ چیزیں ویسے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، وہ حدیث میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی، اور مدینہ طیبہ میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی، 50,000 نیکی. اور لیکن مدینہ، پھر اسی طرح مدینہ طیبہ میں بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ایک اگر گناہ کیا تو اس کا ایک ہی گناہ کا ثواب ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اگر ایک گناہ یا غلطی ہوگی تو 1,00,000 گناہ، 1,00,000 گناہ. تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ طیبہ میں ثواب 50,000 اور مکہ مکرمہ میں ثواب 1,00,000. مکہ مکرمہ میں ثواب تو مکہ مکرمہ میں ثواب بہت زیادہ ہے ایز کمپیریٹیولی ٹو مدینہ منورہ، ایز کمپیئر ٹو مدینہ منورہ. کہ مدینہ منورہ کے حساب سے وہاں پر ایک نیکی 1,00,000، اور مدینہ منورہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 50,000، اور مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000. مگر مدینہ منورہ میں اگر کوئی ایک گناہ کرے تو وہ 50,000 گناہ نہیں، وہ کتنی ہے؟ ایک گناہ. اور مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ایک گناہ کرے تو وہ 1,00,000 گناہ. اب آپ ذرا اس کی ریشیو نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ طیبہ
کی فضیلت، مرتبہ، مقام اور جو اس کی رحمت، کیوں نبی کی، اسی لیے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ہاں، اب آپ کو اس بات کی سمجھ میں آئے گی ساری بات جان سی ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو کتنی نیکیاں؟ 50,000، 2 کرے تو 1,00,000، 3 کرے تو 3، 1.5 لاکھ، اور 4 کرے تو، اور 5 کرے تو، اور 10 کرے تو 10 نیکیاں کرے 5 لاکھ، 5 لاکھ۔ اچھا، خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں اگر کوئی 10 نیکیاں کرے تو کتنا ثواب؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ ثواب، 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب۔ مکہ مکرمہ میں 10 نیکیوں کا ثواب 10 لاکھ، اور مدینہ منورہ میں 10 نیکیوں کا ثواب 5 لاکھ۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کیا، یہ تو 10 نیکیوں کا 10 لاکھ اور مدینہ منورہ میں 5 لاکھ، یہ تو پورا ہاف ہے جون سے، ادھر 5 لاکھ ہے، ادھر 10 لاکھ ہے، نیکیاں ادھر بھی 10 ہیں، مدینہ منورہ میں نیکیاں ادھر بھی 10 ہیں، مگر ادھر 10 لاکھ ہے، ادھر 5 لاکھ ہے۔ مگر جو روایات میں آیا، اگر مکہ مکرمہ میں 1 گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ، 2 کرے تو 2۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں کسی نے 10 گناہ کر دیے، 10 نیکیاں کرنے کے بعد تو پیچھے کوئی نیکی بچی؟ سب ختم۔ اور مدینہ منورہ میں جس نے 10 نیکیاں کی اس کے کتنا ثواب؟ 5 لاکھ نیکیوں کا، اور وہ 10 نیکیوں کے بعد 10 گناہ ہو گئے تو باقی کتنی نیکیاں کیا ختم ہو گئیں؟ 5 لاکھ، 4,99,000، 4,99,990۔ بتاؤ، حضور کی رحمت کا صدقہ وہاں نیکی کیا مل اور گناہ کا کیا ہے معاملہ؟ اب ذرا آپ کیلکولیٹ کر لو پھر معاملہ کدھر جاتا ہے۔ یہ اہل نظر، اہل محبت کا معاملہ ہے جن سے، تو وہ آپ کو اس سوال کا جواب جون سے وہ مل گیا ہوگا۔